حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں، اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا، چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی. اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں. اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھائی. اگر میں حرام چھوڑوں گا حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا. اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے. بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں. اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ. پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار. کیا نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ. اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کر لیتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا اور سورہ ابراہیم میں بھی. جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم میں جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے. پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے. تو وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش. حضرت ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ ضائع یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہو. پھر کچھ کرے گا اللہ، کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا. توکل کا یہی تو مطلب ہے بھائی کہ زمینی اسباب بالکل بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تنخواہ ڈبل ہو گئی پھر کیا توکل ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے یار. پھر وہی باتیں ہیں سب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا یار. کسی کے کل میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی، اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے، یہ نہ بولا کریں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو رپلائی کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے. تو دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے دماغ کی چٹنی، ہم آپ کے دماغ کی چٹنی. تو حضرت ہاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہوں گے. پھر جب پیاس لگی ہے، مشہور واقعہ، کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، یہ نیچرل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے، اوف توبہ یار یہ کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ان میں توکل ہی نہیں ہے. یہ کیسے بزرگ ہیں، ان میں توکل ہے ہی نہیں. ان کا بچہ مر گیا یہ پھر بھی رو رہے ہیں. تو بھائی یہ تو نیچرل ہے. کتے سے ڈر رہے ہیں بزرگ ہو کے، کس سے ڈر رہے ہیں؟ کتے سے کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان سے اکیلے گزرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے.
بھائی قبرستان سے اکیلے اپنی ذمہ داری پہ گزرو, اس کا بزرگ ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں. قبرستان آپ جا رہے ہو, ہر آدمی کو, مجھے لگتا ہے نہیں لگتا, مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, لیکن ہر ایک کو ڈر رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ڈر لگتا ہے, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غم بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے, سب کچھ. ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے, دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ بھاگی ہیں صفا مروہ پہ. پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور جبریل نے آ کے وہاں پر مارا, اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے, کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک نہیں سکا. ایسا پانی نکلا ہے, اور اتنا بہترین پانی. وہ بھائی بڑے بڑے چشمے چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام, یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا, نتھیا گلی میں ہوتا ہے بھائی, اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا. ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور صحیح. اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا, پیٹرول سستا. وہاں ایسا پانی نکلا, ایسا نکلا, اور اللہ کے گھر کے قریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح و شام پی رہے ہیں, طبیعت سے پی رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینکروں کی, جو مدینہ جا رہا ہے پانی, زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے, 24 گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں, یہاں الگ پی رہے ہیں, پی پی کے ادموئے ہو گئے. پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا, تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا, تو سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم. پھر جب سعودی عرب میں پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی. بھائی جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لینا, لائن بچھا دے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ حاجیوں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے. یہ معجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے, اس کے آگے نہیں جاتا. یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ نے ولیمے کی دعوت کی, آپ جا نہیں رہے, آپ کہہ رہے پارسل میرے گھر بھجوا دینا, تو اگلا غصے میں کیا کہے گا, میں فون نمبر دے رہا ہوں, وہ ہوٹل سے بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو. یہی ہوتا ہے نا. پھر وہی بات ہے, دیکھو دعوت تو مقصد ہوتی ہے نا, ادھر آؤ. ہاں ادھر آؤ گے تو پیک بھی کر کے ساتھ لے جاؤ. ہوتا ہے بعض دفعہ ولیمے میں کھانا زیادہ ہے تو آپ یہاں کھا لیا, گھر کے لیے بھی دے دوں, چلو جی گھر کے لیے بھی شاپر میں لے جاؤ آپ. یہ نہیں ہوگا کہ ولیمے میں کوئی بھی آ نہیں رہا ہے, شادی ہوئی ہے ولیمہ کر رہے ہیں جی اور بلا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں پارسل بھجوا دو, تو پھر آپ کیا کہو گے تنگ آ کے؟ آپ جل کے بولو گے کہ پھر میرے خرچے پہ کسی قریبی ہوٹل سے کھا لو, پیسے میں دے دوں گا. بلکہ اور زیادہ تپو گے آپ. آپ بولو گے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کہاں چاہ رہا ہے, کھا لو, کس نے منع کیا ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا, چائے پینی ہے, کہ ہاں تو پھر پی لو نا, ہوٹل ہے ساتھ میں, جا کے اپنے خرچے پہ پی لو چائے. ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک بہترین جاب ہے, 2 وقت کا کھانا فری. غریب آدمی چلا گیا, چلو 2 وقت کا کھانا تو فری ملے گا. کیا جاب ہے؟ کہتے ہیں بھائی داتا دربار میں جا کے لنگر لے کر آنا ہے. دوپہر 2 لنگر, رات کو 2 لنگر, 2 میں سے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے. یہ جاب. تو حضرت ہاجرہ نے کیا قربانی دی ہے. اور زم زم, کیوں اس کا نام, حضرت ہاجرہ کی زبان عربی تھوڑی تھی, وہ کہہ رہی تھی زم زم رک جا. عبرانی زبان میں زم زم کہتے ہیں رک جا. اتنا پھیل رہا تھا نا وہ پانی, ایسا چشمہ پھوٹا ہے اس کے اندر سے. اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے. ہم لوگ پیڑے کھا کے اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں. کوئی ہمت کر کے داڑھی نہیں رکھ رہا, وہ کہہ رہے ہیں جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا رکھوں گا. پھر کیا یار, ابھی جوان ہو, ابھی جوان ہو, ابھی داڑھی رکھو, ابھی اسٹائل ہیں آپ کے, ابھی روڈ لائنر بن کے چلتے ہو, ابھی کرتے جو ہے نا ایسے ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہو, ابھی کٹس دکھا رہے ہو لوگوں کو, ابھی داڑھی رکھو جوانی میں. یہ قربانی ہے, اللہ کو پسند آئے گی.
جوانی میں زنا کو چھوڑو, بچو اس سے. اور زنا اس کا اللہ کو زنا سے بچنا پسند ہے جس کو عورت خود زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ کو قربانی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ قربانی بہت ہے. سب سے پہلے قوم کی قربانی, باپ کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا, کود رہے ہیں آگ میں. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے لیے, سب کچھ چھوڑ دیا نا. تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا. تو اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ, کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح, آپ کی جو دونوں زوجات ہیں, دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی بعد میں ہوئی ہے, تو آپ کی دونوں بیویوں سے آپ کو بیٹے ملیں گے نیک اور صالح. یہ آپ کا خاندان, نیا خاندان آباد ہوگا آپ کا. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر دوسری شادی پہ خاندان والے نکال دینا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نیا خاندان آباد کرو اپنا. آپ کا 4 بیویاں ہوں گی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے. آپ کا جو خاندان ہے نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. آپ کی اسپیڈ اتنی ہوگی کہ آپ اپنے خاندان کا فرد نہیں ہوں گے, آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے تھوڑے سے افراد کہلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے؟ خاندان تو بنتا ہی بیوی بچوں سے ہے بھائی. نکاح ایسی خاندانی چیز ہے کہ آپ کا خاندان بنے گا کس سے؟ نکاح سے. اس کے علاوہ کوئی چیز خاندان کو آباد نہیں کرتی. آپ کا خاندان ہوگا, بچے بڑے ہوں گے, بہویں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے اور پورا داماد ہوں گے. یہ کس کا خاندان ہوگا؟ آپ اس پورے خاندان کے چودھری ہوگے, وڈیرے ہوگے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو, اسی طرح مر جاؤ آرام سے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق, یہ میں نسب بیان کر رہا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی نوازا نا. کیا نوازا ہے یار. جو پیغمبر حج پہ جا رہا ہے, جو صحابی حج پہ جا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ تم نے دوڑ لگانی ہے. میری بندی نے قربانی دی تھی, اس کا بچے کی یاد میں بچے کو بلکتا دیکھ کے تڑپنا مجھے بہت پسند آیا تھا. دیکھو اللہ کی بھی کیا حکمت ہے. حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تو قربانی تو ہو گئی نا بھئی, آزما لی اللہ نے. اب اللہ فوراً چشمہ پیدا کر دیتا, کیا خیال ہے بھئی فوراً پیدا ہو گیا اب یہیں رہو؟ نا نا نا, اللہ تھوڑا تڑپاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. کبھی کبھار محبوب کو محبت کی وجہ سے ٹینشن دی جاتی ہے, کیونکہ ٹینشن کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ بغیر ٹینشن والی خوشی سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ان کو دوڑنے دو. ادھر صفا پہ پہاڑی پہ چڑھی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہیں پانی ہے یا نہیں, پھر ڈر ہے کوئی درندہ میرے بچے کو نہ کھا لے, اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے, بھوک سے, چھاتی میں دودھ نہیں اترتا جب پانی نہ ملے. پھر اترتی ہیں, پھر مروہ پہ چڑھ کے دوڑتی ہیں کہ بھئی شاید وہاں پانی ہو, اور اللہ یہ آسمانوں پہ منظر ہے بھئی. اللہ کہ کوئی ابھی نہیں, ابھی اور طرف ہو. ایسے موقع پہ حضرت ہاجرہ رو تو رہی ہیں, بھاگ تو رہی ہیں, مگر اللہ سے شکایت نہیں کر رہے کہ اللہ یہ کیا, میں نے تیرے پیغمبر سے شادی کی ہے, کتنی بڑی قربانی دی, اور اس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے. ایک حرف بھی زبان پہ شکایت کا بولو نہیں آ. اللہ یہ دیکھ بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے دنیا کو. ایسے ہوتے ہیں شکر گزار, بات بات پہ خودکشیاں, بات بات پہ یہ اتنا بڑا غم. کیا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں تھا جو خودکشی کرنے والوں کو ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے والوں کو کیا غم ہوتا ہے؟ ایک محبت ناکام ہو گئی, امتحان میں نمبر کم آ گئے, یہ کوئی غم ہے؟ ماں کا غم ہوتا ہے جب ماں کو اپنا بھی پتا ہو کہ میں بھی بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گی اور میرا بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایک حرف زبان پہ شکایت کا نہیں آ رہا, اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں صفا اور مروہ پہ. اللہ بھی پورے 7 چکر مکمل کروا رہا ہے بھائی, پورے چکر مکمل کروا رہے. 7 مکمل ہونے دو, پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی ہے
اور کیسا پانی اس سے جاری ہوا ہے. جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے نا زمزم کے پانی پر, دنیا میں اس سے بہتر صحت کے لیے پانی نہیں ہے. اتنا بہتر پانی ہے صحت کے لیے. روحانی فائدے الگ ہیں, جسمانی فائدے الگ. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں, میری کچھ بچپن کی بیماریاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. کچھ پیٹ کی بیماریاں تھیں میری ایسی جن سے میں نا امید تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنا بتا رہا ہوں, میں علاج کرا کے تھک گیا. میں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی, بس یہ بیماری رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ 13-14 سال کی عمر سے مجھے وہ بیماری ہوئی ہوئی تھی پیٹ کی. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں نا, میں نے صرف زمزم پینے کی کوشش کی, میری وہ بیماری ایسی غائب ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی وہ بیماری. تو ایسی اللہ نے شفا رکھی اس میں. تو خیر, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹے دیے, کیا؟ اسماعیل, وہی بیٹے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے, بیت المقدس کی طرف.